اب وہ آیت آ رہی ہے کہ اس پہ اگر میں گفتگو کروں تو آج کی باقی ساری گفتگو اسی پہ ہو سکتی ہے. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالی کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بخشنے والا نہایت مہربان ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے, اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن. تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیوز کا رد کیا. یہ مضمون سورۃ النساء میں جا کے کھلے گا کہ جیوز یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو ماننا کوئی ضروری ہے؟ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں چل کر 6 سپارے کہ پہلے صفحے پر بھی میں نے پہلے بھی 5-6 درس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے, یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کٹر کافر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے. اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی پھر میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرائیٹیریا ہے, کسوٹی ہے اللہ تعالی کی محبت کا. اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. ہم لا کیا کریں ہمیں اللہ سے محبت ہے, مزہ تب ہے جب اللہ کے مجھے محبت ہے. تو اللہ ہمارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل ڈگری تو یہ ہے, میں لا کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ فرمائے گا نا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا. تو اللہ ہمارا وہ کب ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی, پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اب اتباع کو بھی سمجھیں, اتباع کیا ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے وہ مضمون چل کے آگے کھلا سورۃ النساء میں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجا ہے. تو پروفٹ اللہ کے بہاف پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, یہ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے, اتباع. اتباع کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. اطاعت تو فرض ہے, یہ تو بینچ مارک ہے, ڈیٹم لائن ہے. اطاعت تو ہر بندے نے کرنی ہی کرنی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ تو ہے اطاعت, یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے, اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا. تو پوچھا جی آپ کا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا اقرار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اطاعت تو فرض ہے, لیکن اطاعت سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے, وہ ہے اتباع. اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا
آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اتباع. اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحیح بخاری اٹھائیں، سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال زندہ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ہر سال حج کرتے تھے. اور ہر سال جب حج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں وہاں رکتے تھے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے، جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے. اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے، ورنہ تو یہ حج کے فرائض میں شامل ہوتا، ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا. ہاں جو چیزیں ہیں صفا مروہ کی صحیح یا جمرات پہ جانا، وقوف عرفہ، یہ تمام چیزیں، مینا میں رکنا، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں. تو عبداللہ بن عمر یہ بھی کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ایک صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گرمی میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھولے ہوئے تھے. انہوں نے پھر پوری زندگی بٹن نہیں بند کیے. انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے کہاں فرمایا بٹن کھولو. تو یہ ہے اتباع. ہم تو اس لیول پہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہش ہے. لہذا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے ساتھ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس چکر میں تو وہ پڑھے کہ جو بندہ کام چور ہے، اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پگڑی باندھتے تھے، میں پگڑی بھی باندھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے، میں ٹوپی استعمال کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ننگے ساتھ نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے آپ کو وسعت دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کپڑے ہی نہیں تھے صرف تیمم میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، لیکن ہماری حالت تو وہ نہیں ہے نا. اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تیمم ہو، بے شک وہ ٹوپی نہ پہنے، قمیض بھی نہ پہنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وسعت اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منسوخ کرتا ہے. صحیح بخاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے جس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے. اپنی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا جب لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدنا فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پہ 2 لکیریں پڑ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ آخری اشاعت فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پہ نہیں چڑھ سکے. یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی. المسند الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سعد بن ابی وقاص اسرم مشرہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے شملہ نہیں چھوڑا ہوا تھا. یہ جو شملہ اس کو کہتے ہیں، یہ میں نے ادھر چھوڑا ہوا جو، تو شملہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلی کے برابر شملہ ان کا چھوڑا اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو، بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی سعد بن ابی وقاص اشرم مبشرہ کو باندھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو آج تو بھائی جی لالے پڑے ہوئے ہیں اطاعت کے بھی، اور لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. فلانے کے پیچھے لگ جاؤ، فلانے کے پیچھے لگ جاؤ، فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا. کتنا ظلم ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے تو بیچ میں لا کے بزرگ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں. اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اور جب بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما کے گئے ہیں اور آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں، حدیثیں بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، پھر الٹا کہنے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے، پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور جی بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات وہ بتا رہے ہیں، تو یہ ہر چیز بیک میں چلی گئی. اللہ بھی بیک میں چلا گیا، رسول اللہ بھی بیک میں چلے گئے.
آپ کسی کو کہنا آپ حضرت علی سے دعا کیوں مانگتے ہیں یا علی مدد کہہ کے, وہ کہہ رہے ہیں پیچھے ساڑا ہی کیتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے, ادھر اللہ کو پیچھے کر دیا ہوا ہے. ادھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ فقہ حنفی کا آپ کا مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے, وہ کہنے جی اسی امام حنیفہ نے کو مقلد ہے ساڑا پیچھے ہی کیتا کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے, آپ جناب آپ کے آگے کھلو گے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ, کتنا بڑا ظلم ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر 1.75 بلین کرسچن, 2.25 ارب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ان منوسوں کا قصور ہے. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو لوگ جھوٹی تہمت اور جھوٹی فقہ ان کے ساتھ منسوب کر کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو فرمایا میری کوئی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو, اور مفتی کا کوئی فتویٰ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے قول کے ساتھ وہ قرآن حدیث سے دلیل نہ پیش کرے. وہ تو اپنی قبر انہوں نے بھاری ہونے سے بچا لی ہے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے جو شریف آدمی ہو, اور امام حنیفہ شریف آدمی تھے, اسی انہوں نے یہ بات کی. جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہے گا جی میرے پیچھے چلو, میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. ہاں ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا, وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات, کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ اتباع کا بھی میں نے بتا دیا. اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں, اتباع کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے. یہ تقاضا آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اتباع کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری, وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. آپ جو ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم 12 ربیع الاول کو میلاد منا لیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیں پڑھ لیں؟ بالکل جائز ہے نعت پڑھنا. اصل مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے, اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے, آج توفیق ہو نا کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے, 8 صفحوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر کے والد. امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, امام زین العابدین امام حسین کے, امام حسین سیدنا علی کے. امام باقر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا, وہ بوڑھے ہو چکے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد کی یہ بات ہے. بوڑھے اور نابینا ہو چکے ہوئے تھے, اور میں نے جا کر تعارف کروایا کہ میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے. امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی. علی بن حسین امام زین العابدین کا نام ہے, ان کے بیٹے تھے. تو امام جعفر جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں. 7 صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے, ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں. ان کو جب پتا چلا کہ امام باقر ہیں تو انہوں نے نابینا ہو چکے تھے, انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ. قریب آئے, انہوں نے سب سے پہلے امام باقر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو. اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے, اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو, امام باقر سے. پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے ہیں, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں سنائیں. پھر انہوں نے حدیث شروع کی ہے, اتنی لمبی حدیث, ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے. اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بھی بیان کیا. پھر حج کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس خطبے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی، اور آپ نے ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے، اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 دفعہ آپ نے یوں کیا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہنچا دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے یہ بات پہنچانا۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاف پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روئے عرض پہ موجود ہے اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم تو اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سک رہے، حق بات نہیں بلند کر سک رہے، لوگ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمارے ریسرچ پیپرز ریٹن فارم میں آ چکے ہیں، کھیر پکی پکائی تیار ہے، صرف یہ کسی کو پڑھنے کے لیے دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور اب 10 کمانڈمنٹس بھی چھپ کے آ چکی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک 17 آیات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کرسچنس کو بھی دے سکتے ہیں۔ میں ابھی کل بیٹھا تھا، کرسچن کو میں نے بٹھا کے میں نے کہا 10 کمانڈمنٹ سناؤ، اس کو زبانی یاد تھی، مسلمان کو نہیں یاد، اس نے زبانی سنا دی 10 کمانڈمنٹس۔ ہمیں پتہ ہی، ہمارے مولوی کو بھی نہیں پتا 10 کمانڈمنٹس ہے کیا، بلا ہے یہ 10 احکام شرع کیا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں جو آئے ہیں۔ ہم نے ریٹن فارم میں کر دیے، اپنے ہمسایوں کو دیں، کم از کم 5 یہ کاپیاں لے کے آج اٹھیں، اپنے قریبی ہمسایوں اور دوستوں کو دیں، پھر ان کو دے کے پوچھیں کہ بھائی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اسی پہ منہج بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہمیں یہ تمام کامیں کرنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعوت نہیں دی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے بعد تم بریلوی ہو جانا، دیوبندی ہو جانا، وہابی ہو جانا، کچھ بھی نہیں، شیعہ ہو جانا، مسلمان، مسلم۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مس کنسیپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے، وہ بڑی ضروری ہے، میں آج پیش کروں یہاں پہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کی بھی کرو جو تم میں حکمران بنایا جائے۔ اس آیت سے وہ اولو الامر ہر بندہ بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں امام حنیفہ وہ اولو الامر ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتیہ سلسلے کے یہ اولو الامر ہیں، لہذا وہ اگر کلمہ پڑھوا دے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کو بھی، اولو الامر کی بھی۔ تو یہ بات سمجھ رہے ہیں اولو الامر منکم کا کیا مطلب ہے؟ امر کہتے ہیں حکم کو، اولو الامر منکم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو، یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اس آیت میں غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے یہ نہیں آیا واطیعوا اولو الامر، نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایبسولوٹ دو ہی ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ آگے واولی الامر منکم، اور اولو الامر کی بھی، لیکن اطاعت کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے۔ اور پھر اوپن لائسنس نہیں، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اولو الامر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا، لیکن ادھر بھی مولویوں نے خود گھسایا ہوا ہے، یہ تقلید واجب ہے، ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور حکمران کی، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت ہے، لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بےمان کو نہیں کہا جا رہا. بےمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا. بےمان کبھی بھی بخاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ نہ بےمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا, کیونکہ وہ تلا ہوا بےمانی پہ. ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہا لاؤ جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے, ہم مانتے ہیں صحیح حدیث کو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر, ذالک خیر, اسی میں تمہاری خیریت ہے, واحسن تأویلا, اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ. تو اولو الامر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹو ہے. وہ ہر حکمران کی ہے. اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے, پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے, جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وبا پھیل چکی ہے طاعون کی. تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے طاعون کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا. اگر موت نہیں وہاں لکھی, اور اگر لکھی یہاں بھی طاعون آ جائے گا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو, میں خلیفہ راشد ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے. تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ. دیکھیں امیر المؤمنین, جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. اور سنن ابی داؤد ترمذی میں حدیث ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. لیکن صحابہ کرام کو حدیثیں پتہ تھی, اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے, جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے. پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی. میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ کرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتہ ہے طاعون کے مرض کے بارے میں؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اشرف مشرف میں سے کہ امیر المومنین میرے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا, میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق. لیکن صحابہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی. یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں. اسی لیے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں. یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتع یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو. اور ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آ کے عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. پورا سال خانہ کعبہ ویران رہتا ہے. تو اگر کسی نے آنا حج کے لیے آیا, عمرے کے لیے آنا, دوبارہ سے آیا تاکہ پورا سال رونق رہے. آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا, ایئر فلائٹس جہاں پاکستان سے ہی تقریباً 4-5 لاکھ بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے, اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی. تو سیدنا علی نے خط لکھا حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو. صحیح مسلم میں خط موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں حج تمتع ہی کروں گا. سیدنا علی نے لانے جو حق بلند کر دیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنا پڑا. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عمر نے پابندی لگائی حج تمتع کے اوپر, تو عبداللہ بن عمر نے کہا, ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حج تمتع کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کریں تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ یہ ذرا دیکھیں کتنی بدتمیزی والے الفاظ ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے, یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے. جب لوگ کہتے ہیں اشلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی, احمد بریلوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی, امام ابن تیمیہ کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی, تو سارے اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں, حدیث کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا.
اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا حضرت عمر کوئی بات کرے میرے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. تو ابن عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حج تمتع کا ہی احرام باندھا ہے. چلو وہ جس سے منع کر رہا ہے نا میں وہی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عمر نے رجوع فرمایا اس معاملے میں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اسی لیے ہمارے لیے حجت ہے کہ صحابہ کرام کبھی کوئی ڈیسیژن کرتے تھے تو کنسنسس کے ساتھ کرتے تھے, اور جب اختلاف ہوتا تھا فوراً پھر ڈیسیژن کے بعد ایک چیز یونانیمسلی ایگریڈ ہو جاتی تھی. اسی لیے اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی کی رائے حجت نہیں ہے, اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے. اگر ٹکرا رہی ہو زیادہ صحابہ کرام جو بات کہیں گے جس پہ اجماع ہوا وہ بات مانی جائے گی. جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دعائیں ہیں, جبکہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے. تو اب ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ان کی انڈیویجول کی رائے ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. صحابہ کا اجماع حجت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑھی جائے, لیکن فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے نہیں پڑھی, خواہش تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کروں گا پورا مہینہ رمضان تراویح جماعت کے ساتھ. تو سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا, لہذا تراویح اب پوری امت پڑھتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے. اور حضرت عمر نے کوئی مخالفت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے, اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی, لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیئر کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے. ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں. کسی بھی شخص کو چاہے وہ پہلی صدی کا ہو, دوسری کا ہو, تیسری کا ہو, چوتھی کا, 5ویں کا, 7ویں کا, 8ویں کا, 9ویں, 10ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں یا 14ویں صدی کا, کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے. ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی سر آنکھوں پر, اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمیں اور ہمارے دلوں سے ہمارے ذہن سے معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. پچھلی دفعہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, اس پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں, اور آج کے دور میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امت کے درمیان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جڑ سکتی ہے. اور اسی چیز پہ یہاں پر غور کر طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر ایمفسائز کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پس پھر میری اتباع کرو. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا, یہ ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہے اس چیز کو پرکھنے کی کہ کس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے. فاتبعونی پس مجھ سے محبت کرو
युहब्बिबकुम अल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और यह कमाल की बात है। कमाल की बात यह नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, हर शख्स ये दावा कर सकता है, लेकिन कमाल की बात असल में यह है कि अल्लाह ताला ये कहे कि मुझे अपने बंदे से मोहब्बत है। और वो किससे मोहब्बत होगी? जो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करने वाला होगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ना सिर्फ मोहब्बत करेगा बल्कि मुआफ फरमा देगा तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। यहां तक मैंने पिछली दफा इसी आयत के ऊपर तकरीबन आधा घंटा गुफ्तगू की थी, और ये कोई कोई आयत आती है जिस पे मैं तफसीली गुफ्तगू करता हूं, और उसमें से भी कुछ चीजें आज मैं एड्रेस करूंगा उससे आगे की। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक दफा जमीन पर एक लाइन खींची, सीधी लाइन, और फिर उस लाइन के दाएं और बाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सारी लकीरें खींची। एक लाइन खींची यूं, उसकी दाएं तरफ भी यूं लकीरें खींची और बाईं तरफ भी, जिसको हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरमियान में लाइन खींची थी, उस लाइन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली रखी। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है। आप वसल्लम ने दरमियान वाली लाइन में उंगली रख के आपने यूं फिर उसको खींचा, और फिर आप वसल्लम ने यह आयत मुबारका तलावत फरमाई, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि बिल्कुल सीधा है, सिरात मुस्तकीम है। फत्तबिऊहु, इसी की इत्तबा करो। वला तत्तबिउस सुबुल, और इधर उधर की जो रास्ते हैं, ये लाइनें हैं, इनकी इत्तबा मत करना। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, ये रास्ते तुम्हें उस सिरात मुस्तकीम से बहका देंगे, फिरके में डाल देंगे, फर्क में डाल देंगे। ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, यही है जिस चीज की वसीयत अल्लाह तुम्हें करता है ताकि तुम परहेजगार बनो। किस चीज की वसीयत? कि ये दरमियान का जो सिरात मुस्तकीम है, इसको पकड़ना है। फिर आप ने यह भी बात इरशाद फरमाई कि ये दाएं बाएं लकीरें हैं, ये जो रास्ते हैं, हर रास्ते पे शैतान बैठा हुआ अपनी तरफ तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुमने दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है। इस आयत से कई एक बातें क्लियर होती हैं। एक तो यह बात कैटेगोरिकल मेंशन होती है कि सिरात मुस्तकीम सिर्फ एक रास्ते का नाम है। लिहाजा ये जो पब्लिक में बात मशहूर है कि चारों हक पे हैं, चारों रास्ते ही अल्लाह तक जाते हैं, चारों ही बातें ठीक है, जिसके पीछे लग जाए वो ठीक है, यह बात बिल्कुल सफेद झूठ है। इस्लाम का रास्ता एक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता दिखा। रास्ते नहीं, रास्ता सिंगुलर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो एक ही रास्ता जिस पर चल के तेरे लोग इनाम याफ्ता करार पाए। इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता नहीं, जिस रास्ते पर इनाम याफ्ता लोग चले, क्योंकि इस तरह तो जितने लोग होंगे उतने ही रास्ते होंगे। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, एक रास्ता जिस पे अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ वो चले। और भाइयों, वो एक रास्ता इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रास्ता है। आपके मुकाबले पर अगर कोई शख्स पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी से लेकर 14वीं सदी तक किसी भी पर्सनैलिटी को खड़ा करता है और उसकी बुनियाद पर यह दावा करता है कि हम इसके फॉलोअर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसे पुश डाल देता है, उस शख्स का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और यह बात फिर अगली आयत में सूरह अल-अनाम की 159 नंबर आयत में आई है। इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए, वकानू शियाअन, और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्ता मिनहुम फी शै, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, सुम्मा युनब्बिहुहुम बिमा कानू यफअलून, फिर अल्लाह ताला उनको बताएगा जो दुनिया में वो करतूत किया करते थे।
یعنی اس آیت میں کیٹاگوریکل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ آج اگر کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہیں تو عیسیٰ بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنز کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے باہر ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں، اب وہ جس سے مرضی اپنا تعلق بناتا پھرے، اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے، جس نے قیامت والے دن ہمارے کام آنا ہے، یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے۔ اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، صراط مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے۔ اب دوسری چیز یہ، تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کوئی کہتا ہے جی دیوبندی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ صراط مستقیم ہے۔ ہر شخص صراط مستقیم کا حوالہ دے کر، اور ہر فرقے میں بزرگ بھی موجود ہیں، دیوبندیوں کے اپنے بزرگ ہیں، بریلویوں کے اپنے ہیں، اہل حدیث کے اپنے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا، ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہی لفظی پڑھ لیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلی وہ لوگ تھے، ورنہ تو قرآن کہتا ہے جن پر تیرا انعام ہوگا، یہ پاسٹ ٹینس کا سیکھ ہے، وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء کرام ہیں علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انعام یافتہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے ہی آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب تعریف شروع ہو رہی ہے، دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے، دو ٹوک دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے۔ ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، وہ حنیفہ ہے آتا ہے، اس میں الف آتا ہے، یہ حنیفہ عربی والا ہے، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان، مسلم، فرما بردار ڈکلیئر کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان مسلمان تھے۔ آج بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا۔ خالی مسجد میں یہ لکھ لینے سے مان علیہ و صحابی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح فرقہ واریت سے ہٹ کر کتاب و سنت کے منہج کو اختیار نہیں کرتا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے، اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا۔
اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، فکر کا نام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی پھر فرقہ واریت میں پڑ گیا. اہل سنت ایک فکر کا نام ہے جسٹ. یہ کوئی اجازت نہیں کہ بچتوں کے بعد یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ. اور اب تو یہ لفظ اتنا ایمبیگوس ہے، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، بریلوی بھی اہل سنت جماعت کہتے ہیں، اور قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں. آپ ان سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے. جس طرح بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے دیوبندی رکھا ہوا ہے، اہل حدیث نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں. کتنی بڑی ظلم کی انتہا ہے. تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. اہل سنت کی فکر پر مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی حجت مانتا ہوگا، جس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے. ادروائز وہ لاکھ چیختا رہے. آج 2.25 ارب عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انا نصارا، ہم جیسس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم کرائسٹ کے ماننے والے ہیں. آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈیویٹ کر چکے ہوئے ہو. وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں دلائل کے ساتھ. ورنہ تعداد پہ جائیں تو عیسائی حق پہ ہیں، تو دلیل کے اوپر بات ہوگی. آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا اب پاکستان میں بریلوی زیادہ ہے تو بریلوی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حق پہ ہیں. ایران میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں. یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج کے اوپر. اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو فتنہ ہے، اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جان لگا رہے ہیں وہی لگا رہے. یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، میں ختم نموز سمجھتا، مجھے قادیانی رہنا چاہیے تھا. اگر کوئی شیعہ ہے وہ شیعہ ہی رہے، کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث رہے. کوئی وہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتاب و سنت، یہ شیطان کی چال ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے، اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3.25 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم علی صحیحین کا چیپٹر ہے کتاب العلم، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اس ظالم سے پوچھے یہ شیطانی چال جس کو تو نے کہا، یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی، کسی شخص کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں، بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتا چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کہ نہیں. جس طرح ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور کسی کو اس طرح پڑھتے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں. اب جو بندہ مریض ہوتا ہے نا، اس کو کھانے والی چیز بھی دیکھ کڑوی لگتی ہے، وہ کہتا ہے چیز کڑوی ہے، حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی، اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہم خود بھی 31 سال تک گمراہی میرے، پھر اللہ نے ہدایت دی، ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھی کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پہ. اور جب بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، تو پھر پتا چلا کہ نہیں، اسی کی مٹھاس ہے، عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے، عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے، اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا، اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے، اسی کے اندر محبت رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے. تو کتاب اور سنت،
اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نے ہی ہمیں ایک تیسری چیز کے بارے میں بھی بتایا جو ریلیٹو ٹرمنالوجی ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدرک الحاکم کی صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں 399 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. پوری امت کا اجماع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح، کیونکہ کتاب و سنت نے ہی ہمیں بتایا. لہذا یہ انڈائریکٹ سورس ہے، ڈائریکٹ سورس دو ہی ہیں. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ اجماع امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرآن کو بنایا تھا قیامت تک کے لیے. صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی. تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے. اور یہ انٹلیکچولی بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرسنالٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا. 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم. اور 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی وہ فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1322 سال گزر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ وصی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی نہیں بنایا تھا سیدنا ابوبکر کو، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اجماع سے چنا. تراویح کی جماعت پورا مہینہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کی خواہش ضرور تھی. اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا. اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہوا، اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری ہے. ابھی 14ویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے، جو غلام احمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو، اسلام سے خارج ہے. تو اس پہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے. اجماع قیامت تک جاری ہے. اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ جی اللہ رسول کی بات مانو، بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے. حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے ہیں اللہ رسول کے پیچھے چلیں، وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے. یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں. بزرگوں کو ماننا تبھی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پس اگر یہ منہ پھیر دے. آگے آ جائے بھائی، ادھر آ جائے یار، آگے ہو کے بیٹھے عابد بھائی، آگے آگے. پس اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اب یہ ذرا الفاظ سن لیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک خوارج کا فتنہ اٹھا ہے کہ جو اس آیت کی بنیاد پہ اہل قبلہ اور کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھے، کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا. اعتقادی طور پہ جو انکار کرے گا، خیر ہے مجھے پتہ چل رہا ہے، جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، نعوذ باللہ. اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخص یہ کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا، پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، تو وہ عملی کافر ہے، اعتقادی کافر نہیں، وہ مسلمان ہی ہے. اس فرق کو سمجھیں، عملی اور اعتقادی کا. بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلے جاتے ہیں، باقی چیز انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں.